شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شالیمار کیمپس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر جو ایک سیمینار یا ہم ایک جو پروگرام ہے ماحولیات کے حوالے سے وہ یہاں پہ منعقد ہوا اور اس سلسلے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس سال کے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا تھیم تھا جو پلاسٹک پولیوشن پہ مبنی تھا تو اس والے سے لوگوں یا پھر جو طالب علم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اویئر کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ آگاہی دلائی جا رہی ہے ماحولیات کے تئیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں جو کہ یہاں پارٹیسپینٹس تھے اس پروگرام میں، تو ان سے بات کریں گے۔ نام آپ کا؟ شیخ محمد عثمان۔ کہاں سے آپ؟ میں اننت ناگ کشمیر۔ میرا اسکول ہے ریڈن پبلک اسکول اور میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی ہے، تو کیا کمال کیا ہے آپ نے۔ اگر انوائرمنٹ کی ہم بات کریں گے اس پہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کتنی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے خاص کر ینگر جنریشن کو۔ تو جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ میں بہت زیادہ پولوشن بڑھ رہا ہے، جیسے کہ ہمیں بہت ساری خبریں ملتی ہے ڈیلی کہ ادھر پہ ایک موت ہوئی، ادھر پہ ایک موت ہوئی، تو یہ سب جو ہے انوائرمنٹ پولوشن کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان جیسے پروگرامز کو سپورٹ کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ انوائرمنٹ پہ اویئرنیس پھیلائے۔ تو آپ کا نام؟ آزیہ عروف۔ اچھا، یہ بتاؤ جو پلاسٹک پولوشن کا تھیم تھا کہ ہمیں پلاسٹک کو ترک کرنا ہے، پلاسٹک یوزیج نہیں کرنی ہے، تو کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں آپ جو یوزیج آف پلاسٹک دن بہ دن اس کا جو ایوریج ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ میرے خیال سے پلاسٹک کی جو انکریز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے دن بہ دن اگر دیکھا جائے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے، بٹ میرے خیال سے اویئرنیس بھی اتنی زیادہ ہے، بٹ دا ون تھنگ دیٹ از لیکنگ از امپلیمنٹیشن۔ میرے خیال سے جتنا لوگوں کو پتہ ہے اس سے زیادہ ان کو وہ امپلیمنٹ بھی کرنی چاہیے وہ چیزیں۔ سو یا تھینک یو۔ تو ابھی آج کا جو پروگرام کاسٹ نے یہاں پہ کیا، تو کتنی ضرورت ہے ان پروگرامز کی کہ زیادہ سے زیادہ میسیج جو ہے ینگر جنریشن تک پہنچایا جائے اور وہ ینگر جنریشن جو ہے ایمبیسڈرز بن جائے کل انوائرمنٹل ایمبیسڈرز کیا؟ ویل سیڈ، ایگزیکٹلی، ہمیں لیڈرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اینڈ آئی تھنک یہ سارے جو پروگرامس ہے اس چیز کو بہت زیادہ پراسفر کرتی ہے، بیکاز جب بھی سارے یہ پروگرامس ہوتے ہیں تبھی اسٹوڈنٹس کے جو ہے دماغ میں اویئرنیس اینڈ کانشیسنس کریٹ ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک دس از ریئلی امپورٹنٹ۔ آپ یہاں پہ آ جاؤ، نام بتاؤ اپنا۔ فرحان خلل۔ یعنی یہ بتاؤ پلاسٹک پولوشن کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک پولوشن بیسکلی جب ہم پلاسٹک کا رانگ وے میں یوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ہارم ہوتا ہے، وہ پلاسٹک پولوشن ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے اسے نمٹا جا سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اویئرنیس۔ لوگوں کے بیچ میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں کس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، لائک سسٹینیبلٹی شوڈ بی پروموٹڈ۔ ہمیں ایسے نیچرل ریسورسز کا یوز کرنا چاہیے کہ وہ ہم یوز کریں لیکن پھر بھی کوئی ہارم نہ پہنچے ہمارے انوائرمنٹ کو۔ آپ یہاں پہ آ جاؤ، نام بتاؤ۔ آمنہ مظفر۔ آمنہ، یہ بتاؤ کہ ابھی جس طرح آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ پلاسٹک پولوشن کی اگر ہم بات کریں کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں آپ یہ ہمارے انوائرمنٹ کو ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے انوائرمنٹل، اگر یہاں کی ماحولیات کی ہم بات کریں گے تو جیوگرافیکلی یا ٹوپوگرافیکلی یہ کافی سینسٹیو مانی جاتی ہے کشمیر، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن لیول جو ہے وہ کافی رائز ہو چکی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا بڑا کنسرن؟ جو پلاسٹک پولیوشن ہے وہ جو کشمیر ہے یہ ایک وقت پہ ایک پیراڈائز کہا جائے، مگر جو پولیوشن ہے پلاسٹک پولیوشن ہے، موسٹ پروبلی پلاسٹک پولیوشن ہے، اس نے ہمارے انوائرمنٹ کو، ہمارے کشمیر کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب جو پیراڈائز تھا وہ ویسا نہیں رہا ہے، بالکل بھی ویسا نہیں رہا ہے۔ ہمارے لیکس ہو، ہمارا ادھر اٹس ایئر، وہ بھی اتنا زیادہ پولیوٹ ہو گیا کہ ہمارے لیے سانس لینا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اینڈ وی مسٹ ٹرائی آور بیسٹ ٹو ریڈیوس پلاسٹک پولیوشن۔ تو کیا میسیج رہے گا ینگر جنریشن کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ پلاسٹک کے یوزیج کو ترک کیا جائے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ینگ جنریشن کو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ اب تک ہمارا جتنا بھی پلاسٹک پولیوشن ہوا ہے وہ ہو گیا، وہ اب چلا گیا، مگر ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے آگے جو جنریشن آنے والی ہے ان کو اس پلاسٹک پولیوشن کو بہت حد تک کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے پورا بیسٹ دینا چاہیے، چاہے کہ ہمارے جو باقی لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں وہ کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنی طرف سے ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، انفرادی اور اجتماعی سطح کی کوششیں جو ہے وہ بھی کافی ضرورت ہے ان کوششوں کی، اور فی الحال میں وی جے ایوب سے کہوں کہ اندر کا جو ہے یہاں کے مناظر دکھائے کہ جس طرح سے یہاں پہ پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ینگر جنریشنز تک ماحولیات کے تئیں جو پیغامات ہیں وہ پہنچائے جا سکے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکاسٹ سری نگر کا جو کنوکیشن ہال ہے وہاں پر ہم موجود ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو
بچے ہیں یہاں پر موجود ہے اور بچوں تک کہیں نہ کہیں یہ میسیج پہنچایا جا رہا ہے کہ پلاسٹک جو ہے پلاسٹک یوزیج جو ہے کتنا مضر ہے اوور آل انوائرمنٹ کے لیے اور اوور آل اگر ہیلتھ کی ہم بات کریں گے تو اس کے لیے بھی، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پلاسٹک یوزیج کو کم کیا جائے۔ اور مزید اس سلسلے میں جو یہاں کے وائس چانسلر ہیں نذیر احمد گنائی سکاسٹ کے، تو ان کے تاثرات کیا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ سکاسٹ کشمیر نے آج اس کیمپس میں مختلف اسکولوں کو بچوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا اور ان کو اس انوائرمنٹل ہیکاتھون میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ان کو بلایا، اور ایک اویئرنیس بھی ان میں ہم آج یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو ماحولیات ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو کلائمیٹ ہے، جس کے کافی زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، چاہے وہ ہمارا پلاسٹک پولوشن ہو، چاہے ہمارا سیویج واٹر ہو، یا کیسے دور کریں گے۔ تو اس طرح سے آج ہم بچوں میں انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایشوز اور چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس وقت ماحولیات سے ریلیٹڈ، یہ بچے بڑے ہو کے ان ایشوز کو کیسے ہینڈل کریں گے، ان ایشوز کے سلوشنز کو کیسے ڈھونڈیں گے۔ اور جموں کشمیر ایک بہت ہی فراجائل زون ہے، یہاں پہ ہمارا ایکو سسٹم بہت ہی فراجائل ہے۔ ہمارے جو گلیشیئرز ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں کافی کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری سوائل ڈیمیج ہو رہی ہے، ایئر میں بڑی پولیوشن ہے، ہم جو کھانا جو کھاتا ہے، جو ہم کھانا مل رہا ہے ہمیں، اس میں جو کافی زیادہ پیسٹیسائڈس لوڈس ہیں یا جو باقی ہارمفل کیمیکلز ہیں، اس کو بیسیکلی اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک تو گورنمنٹ ایجنسیز کو بھی کام کرنا ہے، لیکن مستقبل میں ہم نے اپنی نئی پود اور اس جنریشن کو یہ بتانا اور سکھانا ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ اس کو ہم کیسے اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سکاسٹ کی طرف سے، ایگریکلچر یونیورسٹی کی طرف سے جو یہ پروگرام ہوا، جس میں سکاسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ینگ جنریشن خاص کر بچوں کو جوڑا جائے انوائرمنٹ کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے 1/3 پاپولیشن سکولوں میں ہے، اور اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک کا جو حفاظت یوز ہو رہا ہے، رینڈم یوز ہو رہا ہے، یعنی جہاں پہ پلاسٹک کی ضرورت کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ بھی پلاسٹک یوز ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ماحول تباہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، چاروں طرف سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہماری ہے، اس پلاسٹک کی وجہ سے کتنا ایک ہیوک کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ تو اس وجہ سے سکاسٹ کی یہ کوشش، یہ بہت اچھی کوشش، خاص کر وائس چانسلر صاحب جو بہت ہی ڈائنمک اکیڈمک لیڈر ہیں، جس طرح سے یہ اسکول کے بچوں کو جوڑ رہے ہیں، اور میں یہ احساس آج سے ہی پیدا کیا جا رہا ہے کہ کتنا اہم ہے ماحول کو بچانا۔ دیکھیے ماحول ہے تو ہم ہیں، ماحول نہیں ہے تو ہم نہیں رہیں گے۔ تو میں ایک بار پھر جہاں یونیورسٹی کی اس کوشش کو سراہتا ہوں، وہاں پہ چونکہ ایگریکلچر ہارٹیکلچر GDP کا ویسے بھی اراؤنڈ 70% ہے، ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہی سیکٹر ہے۔ تو اس تعلق سے جو اس وقت یونیورسٹی کوشش کر رہی ہے، اس طرح سے ہمیں یقین ہے کہ اسکولوں میں ایک اویئرنیس بھی ہوگی، اور اسکول کے بچے جب جڑ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی سیف ہے۔ تو بالکل یہ تھے پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہیں جی انوار صاحب۔ تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے جو رائزنگ پولوشن گراف ہے تو وہ کافی ایک کنسرن مانا جاتا ہے جموں کشمیر کے لیے، اور اوور آل اگر ہم دنیا کی بات کریں گے تو اس کے لیے بھی، اور خاص طور پر انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے لازمی ہے۔ ایوب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری۔